آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 44 اور 45 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں پانی کی عدم دستیابی یا بیماری اور عذر کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہربانی تیمم کی شکل میں نازل ہوئی وہ اس امت کے لیے ایک بہترین تحفہ انعام ہے۔ سہولت، آسانی یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اور اس دین کی یہ صفت ہے، خاصیت ہے کہ یہ دین اپنے ماننے والوں کے لیے، پیروکاروں کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے۔ ان الدین یسر، بے شک دین جو ہے یہ آسان ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ خام خواہ کی مشکلیں پہلی امتوں نے بھی اپنے لیے کھڑی کی تھی، اور بعد میں وہ ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوئے، لعنت و پھٹکار کے مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو آسانی میں خام خواہ کی مشکلات پیدا کرتے ہیں یا اللہ کے دین کے اندر تحریف کے مرتکب ہو کر اپنے لیے مشکلات، خرابی، گمراہی خریدتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا الم ترى، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا، دیا گیا جنہیں، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا یا کتاب سے، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا، یہ کہ بھٹک جاؤ تم بھی، السبیل، راستے سے۔ السبیل الف لام معرفہ کا ہے، مراد سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے۔ وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، خود تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید ہی لیا ہے۔ اب وہ جو راہ راست پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں، وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے، وہ جیلس ہو گئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے یا خوب جاننے والا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، ظاہری باطنی سب دشمنوں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ بطور دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، نَصِيرًا، بطور مددگار۔ اللہ تعالیٰ دوست و مددگار کے طور پر تم کو کافی ہے، لہٰذا ان کی گمراہیوں کی طرف اور ان کی چاہتوں اور خواہشوں کے پیچھے نہ جانا، بلکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف، اوتوا، دیا گیا جنہیں، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب سے، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی راستے سے بھٹک ہی جاؤ۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جاننا والا ہے یا زیادہ جاننے والا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے بطور دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار۔ محترم بھائیو، یہاں پر جس سینیریو میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جس اس کے سیاق و سباق کو اگر دیکھا جائے
تو اس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیتے ہوئے نماز کے مسائل، پھر نماز کے اندر وضو، غسل، تیمم، ان سب کا طریقہ، تو یہود چونکہ مذہبی پیشوا کے طور پر پہلے سے ہی موجود تھے اور عرب یہودیوں سے ہر طرح سے متاثر تھے، بالخصوص یہودیوں کا جو معاشی سسٹم تھا سود پر، اس نے تمام عربوں کو اپنے گھیرے کے اندر لے رکھا تھا۔ اور اسی طرح سے مذہبی طور پر بھی چونکہ یہ لوگ تھوڑا پڑھے لکھے تھے، تو مذہبی طور پر بھی لوگ انہی کو راہبر رہنما مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو گمراہ قرار دیا کہ یہ اپنے لیے گمراہی خریدے بیٹھے ہیں، کہ انہوں نے معاشی نظام کو سود کے اندر کنورٹ کر دیا اور جو دین تھا اس کو منچاہی تشریحات، تفصیلات میں پڑ گئے اور بہت زیادہ اس کے اندر تحریف کے مرتکب ہوئے، اور بالخصوص جو اللہ کی طرف سے دی گئی آسانیاں تھیں وہ ساری آسانیاں انہوں نے ختم کر دی۔ یہود کو سب سے زیادہ چڑ مسلمانوں کے 3 اعمال سے تھی۔ پہلے نمبر پر تیمم سے بہت زیادہ چڑ تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، اور یہود کے بعض فرق کے اندر ناپاکی، پلیدی اور اسی طرح سے اس کے لیے جسم کے بعض یعنی اتنی سختی بھی انہوں نے کر رکھی تھی کہ اس حصے کو ہی کاٹتے تھے جہاں پر گندگی، غلاظت لگ جاتی تھی۔ تو یہ ان کی اپنی طرف سے سختی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی سختی نازل نہیں کی۔ اب جب تیمم کی بھی آیات نازل ہوئی، تیمم کا مسئلہ نازل ہوا، تو یہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کیا ہے، آسان ہے۔ تو اس پر چونکہ یہ پھر آسمانی دعوت بھی ہے، آسمان سے نازل ہوئی وحی ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کے اوپر حرف آتا تھا کہ تم تو خام خواہ کی سختی کرنے والے لوگ ہو، تم تو لوگوں کو مروا رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ تو اس پر مسلمانوں کی اس حکم سے اور اس رعایت پر وہ بہت زیادہ چڑھتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اور دوسری بڑی حسد کی وجہ مسلمانوں کا نماز کے اندر آمین کہنا، یہ بھی ان کو بہت زیادہ چبھتا تھا۔ تو تیسری وجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہو جانا، یہ 3 بنیادی وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہودی وہ حسد کے اندر گرفتار مبتلا ہو گئے اور وہ دین اسلام کو، حق دین کو قبول نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہدایت بالکل واضح ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، خود وہ گمراہ ہیں، جیسے وہ مشہور مقولہ ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ خود تو وہ گمراہی کے گٹا ڈوب اندھیروں کے اندر پڑے ہیں، تو ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی راہ حق پر چلتا ہوا کامیاب ہو جائے۔ وہ ان لوگوں کو بھی جو راہ حق پر ہیں ان کو بھی گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان تضلوا کہ بھٹک جاؤ تم السبیل، سیدھی راہ سے۔ تو اس کے لیے وہ ہر قسم کی کوششیں کر رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کی اور آج تو ان کی جو ہے کوششیں اور ان کے پروپوگنڈے وہ عروج پر ہیں کہ وہ کسی طرح سے سیدھی راہ سے ان کو بھٹکا دیں۔ آج معاشی نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، میڈیا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس پر جو چاہتے ہیں وہ دنیا کو دکھاتے ہیں، گمراہیوں کے اندر اتار رہے ہیں، ان کے ایمان خرید رہے ہیں، ان کے جسم جان خرید رہے ہیں، ان کے نظریات خرید رہے ہیں، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے مسلمانوں کا، اس دور کے اندر بھی اور آج کے دور میں بھی۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے ان چالوں کو سمجھنا ہے، ان خرافات کو سمجھنا ہے اور ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، میں تمہارا دوست ہوں، یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، میں تمہارا
مددگار ہوں۔ وکفا باللہ ولیہ وکفا باللہ نصیرہ، کیا مطلب ہے اس پر؟ یعنی میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، ان کے ساتھ نہ دوستی لگاؤ نہ ان کو اپنا مددگار سمجھو۔ یہ اگر عارضی طور پر کسی مدد کا وعدہ کریں گے بھی صحیح تو ہرگز پورا نہیں کریں گے، تمہیں پریشان ہی کریں گے، اور اگر یہ عارضی طور پر تمہیں کچھ مدد امداد دیں گے بھی صحیح تو اس کے پیچھے بھی ان کے اپنے مفادات ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنے یہودیت عیسائیت ان کا جو گٹھ جوڑ مغرب کا بالخصوص، اس نے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کو بالخصوص کس کس جگہ پر نقصان سے دوچار کیا، اور اس کے پیچھے یہی دھوکہ دہی تھی کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں جی، اور اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کو نان نیٹو اتحادی قرار دے کر بہت پریشان کیا گیا، بڑی مشکلات سازشیں کھڑی کی گئی اس کے خلاف۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہمارے اوپر، قرآن رہتی دنیا تک ہمارے لیے رہنمائی ہے، قرآن واضح کرتا ہے جس طرح سے سورج چڑھا ہوتا ہے ایسے ہی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے مینار روشن ہیں، روشنی کا مینار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ان آیات کے اوپر ہم صدق دل سے ایمان لے آئیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے نہیں روک رہا ان سے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون تمہارا دشمن ہے، کون تمہارا سجن ہے، کون تمہارا دوست ہے، اس کو پتہ ہے۔ یہ تمہیں جو دوستی کے چکر دیتے ہیں، دوستی کی کو باور کرواتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، نہیں، یہ دوست نہیں ہیں، یہ بغل میں چھری ہے اور منہ میں رام رام چل رہا ہے، یہ منافقت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز لوگ ہیں، یہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ان سے بچا کے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی مل سکے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب ہو۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔